حضور ان دنوں ہندوؤں نے بڑا پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ عربستان میں بھی کسی وقت میں شیو کی پوجا ہوتی تھی. کس کی؟ شیو کی، شیو شنکر جس کو اچھا. مانتے ہیں، اور اس کے نشانی کے طور پہ اس کے پتھر کی پوجا کرتے تھے. آج بھی مسلمانوں نے وہ پتھر خانہ کعبہ میں رکھا ہے، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کے سجدہ کرتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں. تو حضور یہ اتنا احترام حضرت اسود کا اسلام میں کیوں ہے؟ حضرت اسود ہے ہی نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت اسود کا احترام ان معنوں میں ہے ہی نہیں. حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہوئے حضرت عمر نے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک پتھر ہی ہے. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. بتا دیا کہ اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں. اب بوسے اور سجدے میں جو بیوقوف فرق نہ کر سکے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اب بوسہ تو عالمی چیز ہے. بچوں کو مائیں بوسہ دیتی ہیں، وہ عبادت کرتی ہیں ان کی. بوسہ ماتھے پر ہو، کہیں ہو، بدن پر، ہاتھوں پر ہو، بوسہ عبادت کی نشانی نہیں بلکہ پیار کی نشانی ہے. اور جو چیز یادگار ہو جائے کسی محبوب کی، اس کو بوسہ دینے سے کوئی دور کا بھی خیال عبادت کا دل میں نہیں آ سکتا، نہ آنا چاہیے. یہ اپنے بتوں کو بوسہ دیتے ہیں کبھی؟ کبھی بھی نہیں. سر ٹیکتے ہیں سامنے، سجدے کرتے ہیں. سر ٹیکنا اور سجدہ کرنا عبادت کی نشانی ہے. اور کوئی مسلمان اس جگہ جا کر خواہ ویسے کتنا بھی مشرک بن گیا ہو، پیروں کو سجدہ کر لے گا مگر اس حجر اسود کو سجدہ نہیں کرے گا. تو یہ بات ہی بے بنیاد، بالکل بے حقیقت بات ہے. اس کا سچائی سے کوئی بھی تعلق نہیں. پیار کیوں ہے یہ سوال ہے، صرف اتنا سوال ہے. یہ جائز ہے کہ کسی ایک پتھر سے پیار کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آغاز میں خدا کا پہلا گھر بننا تھا تو آسمان سے پتھر اترے تھے. اب اس زمانے میں میٹیورز کا وہاں تصور بہت ہی عجیب ہے. عرب میں 1400 سال پہلے میٹیورز کا ایسا تصور کہ نیچے تک اتر کے وہ پتھروں کی صورت میں موجود رہے ہوں، یہ عجیب و غریب ہے. کیونکہ وہ ستاروں کو ویسے ہی کوئی جلتے ہوئے شعلے سمجھا کرتے تھے. میٹیورز کا کوئی تصور نہیں تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ کے تقدس کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ میرا گھر ہے، یہ پہلے پتھر آسمان سے برسائے ہیں. اور جب وہ زمین میں داخل ہوئے تو ان کا رنگ جل کر سیاہ ہو گیا. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ان کا رنگ سیاہ نہیں تھا جب چلے تھے. جب وہ داخل ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کی آلودگی سے، جو گناہوں کی آلودگی ہے، ان کا رنگ کالا ہو گیا. اب وہ آلودگی کثافت ہے اصل میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محاورے میں لوگوں کو ایک بات سمجھائی اور کثافت کو ایسے رنگ میں استعمال کیا کہ گناہوں کی طرف بھی توجہ ہو جائے کہ اگر تم گناہ گار ہو گے تو سفید دل بھی کالے ہو جائیں گے اور پتھر بھی کالے ہو جاتے ہیں. تو اس کا سیاہ ہونا قطعی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور کیوں سیاہ ہوا؟ زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہوئے. اب آسمان سے اترا وہ پتھر جو خدا نے کسی گھر کی تعمیر کے لیے خود بھیجا ہو، اس سے محبت نہیں ہوگی؟ تبھی بات ہے. اگر کسی اور جگہ ہوتا تو لوگوں نے اس کی عبادتیں کرنی تھیں، لیکن اسلام نے صرف پیار کی اجازت دی ہے. ایک اپنے دوست کی نشانی چھوٹی سی ہو پڑی ہوئی، لوگ اسی کو چومتے رہتے ہیں، سینے سے لگائے پھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی تو پھر بہت ہی محبت کے لائق ہے. ٹھیک ہے نا؟